اچھا اب آ جائیے صدقے کے فقہی اور اخلاقی احکام کیا ہیں، فقہی مسائل صدقے کے کیا ہیں؟ دیکھیے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقے میں قصد قربت شرط، یعنی قربتاً الی اللہ کی نیت صدقے میں کرنا ضروری۔ اگر آپ نے قربتاً الی اللہ کی نیت نہیں کی، جیسے نماز کے لیے قربتاً الی اللہ کی نیت ہوتی، روزے کے لیے ہوتی ہے، حج کے لیے ہوتی ہے، تو اگر یہ نیت نہیں ہے تو صدقے کے آثار اور صدقہ جو ہے وہ محقق نہیں ہوگا، صدقے کے آثار اس کے اوپر نہیں آئیں گے، اور صدقے کے آثار اس پر مرتب نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک عام ہبہ، تحفہ یا چیریٹی یا خیرات بن جائے گا۔ دیکھیے صدقے میں اور خیرات میں فرق یہی، مثلا کوئی بھی غریب آیا اور اس نے اپنی ایسی حالت زار بیان کی کہ آپ کو بڑا اس کے اوپر ترس آیا اور آپ کا دل بھر آیا، آپ بڑی متاثر ہوئیں اور آپ نے کچھ پیسے نکال کے دے دی، یہ خیرات۔ اور کیونکہ اس میں قربتاً الی اللہ کی نیت ابھی تک آپ نے نہیں کی تھی، عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی اور افراد ہیں یا کافر ہے وہ بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ عام چیریٹی یا خیرات ٹائپ کی چیز بنتی، وہ صدقے کا حکم کے اندر نہیں آتی کہ ہم کہیں گے کافر نے صدقہ دیا ہے۔ قربتاً الی اللہ کی شرط ہے اس کے لیے، اور یہ فقط مسلمان ہی کر سکتا ہے اور ایک مومن کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری۔ اور اگر قصد قربت کی نیت سے، یعنی خوشنودی خدا کے لیے یا قصد قربت کرتے ہوئے جو صدقہ دے دیا جاتا ہے، پھر اس پر سے ہمارا حق ختم ہو جاتا ہے، ہم اس صدقے کو واپس لینے کا بھی حق نہیں رکھتے، واپس نہیں لے سکتے اس کو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی نے کسی دل بھرایا یا صدقہ دے دیا کسی کو، اب سوچنے کا رہی ہے تو ہم نے جذبات میں آ کے بہت زیادہ پیسے دے دیے، اب کہتے ہیں بھائی واپس کرو، اس میں سے واپس لینے کا حق پھر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا کہ جب خدا نے ایک توفیق دی تھی اور زیارات کے لیے عراق گیا تھا، تو اتفاق سے وہاں ایک اسی طرح کا مستحق نظر آیا۔ اچھا وہاں پر ظاہر ہے پیسوں کو کنورٹ ڈالر میں کر کے رکھا جاتا ہے اپنے پاس، تو جو نوٹ نکالنا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ دماغ میں کوئی چھوٹا نوٹ تھا، جیسے کہ آگے چل کر ابھی میں علامہ ذیشان ادر جوادی کا وہ جملہ بھی آپ کو سناؤں گا جو مرحوم غلام حسین عسکری صاحب کا انہوں نے پیش کیا تھا، کہ وہ اللہ جسے ہم اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے لیے ہم سب سے چھوٹا اور اصغر چیز تلاش کرتے ہیں، بٹوا نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، سب سے چھوٹا کم قیمت کا سکہ کون سا ہے، اس اکبر کے لیے سب سے اصغر چیز تلاش کی جاتی۔ تو بہرحال اتفاق سے وہ $50 کا نوٹ تھا، وہ جیسی کہ ہاتھ میں وہ نکلا، اس نے ایک جھپٹا مار کے مجھ سے لے لیا۔ تو بہرحال وہ تو یعنی اس میں تو اس وقت تک نیت بھی نہیں کی تھی، چاہتا تو لے سکتا تھا واپس، لیکن چلیں جو گیا ایک مستحق کے پاس چلے گئے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات باقاعدہ نیت کر کے آپ نے دیے ہوں، تو خوشنودی خدا میں دیے گئے اس پیسے کو پھر واپس لینے کا حق ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ تو چلا گیا زیارت قبول مقبول کا نعرہ لگاتا ہوا۔ اچھا پھر اس کے بعد صدقے کی قسم بنتی ہے مطلق صدقے کی، مطلق صدقہ، جو عام طور پر رائج نیتیں جو ہوتی ہیں، جو کسی بھی غریب وغیرہ کو ہم صدقہ دیتے ہیں، یہ ایک مطلق صدقے کی نیت ہوتی ہے، کسی بھی غریب تک یہ پیسہ پہنچ جائے، ہم نے کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا ہوتا، بلکہ کسی بھی غریب تک یہ چیز پہنچ جائے۔ اچھا اب دوسری قسم ہوتی ہے صدقہ مقید یا مشروط، یعنی جو موارد مشخص ہوتے ہیں وہیں پر صدقہ جائے گا۔ مثلا اگر کسی نے ہاسپٹل کے لیے صدقہ دیا، اب یہ ہسپتال میں خرچ ہو سکتا ہے، یہ مقید ہو گیا، مشروط ہو گیا۔ مثلا کسی نے دیا کسی لڑکی کی جہیز کے لیے پیسہ، اب آپ اس کو فقط جہیز میں ہی خرچ کر سکتی ہیں، مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتی بھائی اس نے صدقہ دیا تھا، صدقہ تو کہیں پہ بھی دے سکتے ہیں، نہیں، یہ مشروط ہو گیا، یہ مقید ہو گیا، اب اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا۔ کسی نے مثلا مراسم عزاداری کے لیے پیسہ دیا آپ کو، اب یہ صرف مراسم عزاداری پہ خرچ ہو سکتا۔ کسی نے کہا اس میں جشن جو منایا جا رہا ہے اس کے لیے مثلا تبرک میری طرف سے، اب یہ فقط تبرک میں پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جناب یہ افطار کروائیں میری طرف سے لوگوں کو، اب یہ صرف افطار میں پیسہ خرچ ہو سکتا۔ عام طور پر یہ غلطیاں معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ مشخص اور مقید صدقے کو
لوگ جو ہے عمومی طور پر کہیں پہ بھی خرچ کرنے لگے. اسی طرح سے جو لوگوں کی نیت سے نکال کے غریبوں کی مدد کے لیے جو صدقات نکالے جاتے ہیں، یہ نہ کسی مسجد میں خرچ ہو سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی کتاب چھاپی جا سکتی ہے، نہ یہ امام بارگاہ کی تعمیر میں خرچ ہو سکتے ہیں. ان سے فقط اور فقط غریبوں کی امداد ہو سکتی ہے. یہ دماغ میں بات رہنی چاہیے. اور ایک اہم ترین مسئلہ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ یہ متبرع جو ہوتا ہے، جو یہ صدقہ نکال کر دے رہا ہے، ابھی تو اس نے صدقہ دیا نہیں نا، ورنہ تو اس کو متصدق کہتے ہیں. صدقہ جو دینے والا ہوتا ہے، جو صدقہ دے رہا ہوتا ہے یا دے چکا ہوتا ہے. ابھی تو یہ جو تبرعاً جو چیز خدا کی راہ میں دے رہا ہے، جب تک یہ مال کو اپنی ملکیت سے خارج نہیں کرے گا صدقہ نہیں بنے گا. یعنی مال کو فقط نکال کر الگ رکھ دینے سے صدقہ نہیں بنتا. مثلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روزانہ کے 10 روپے نکالے چلے جا رہے ہیں، 10 درہم روزانہ نکال رہے ہیں، کہ جب یہ جمع ہو جائیں گے اچھی بھلی ایک اماؤنٹ بن جائے گی تو ہم کسی مستحق تک جا کے دے دیں گے. تو جب تک یہ مال آپ اپنی ملکیت سے خارج نہیں کوئی شخص کرے گا، اسی کے پاس ہی رہے گا، چاہے ایک دراز سے نکال کے دوسری دراز میں ڈال دے، اپنی پینٹ سے نکال کے دراز میں ڈال دے، دراز سے نکال کر کسی اور جگہ پر رکھ دے، جب تک، یعنی اس کو ملکیت سے خارج کرنا نہیں کہتے. یہ تو ابھی سمجھیں کہ آپ نے صرف اس کی جگہ تبدیل کی. تو پہلی بات تو یہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جب تک یہ مستحق کے قبضے میں نہیں جائے گا تب تک یہ صدقہ شمار نہیں ہوگا. یعنی 1 مہینے کے بعد جب یہ سارے پیسے جمع ہو جائیں گے اور آپ کسی غریب کو لے جا کر دیں گے تو فقط یہ اس وقت صدقے کے فائدے دلوائے گا، فقط اسی وقت یہ صدقہ شمار ہوگا، فقط اسی وقت کی بلاؤں کو دور کرے گا. اس سے پہلے جو ہم نیت کر کے نکال کے رکھتے رہیں تب تک اس صدقے کا ایک فائدہ بھی، نہ کوئی ثواب ملا ہے ہمیں، اور نہ ہی اس کا کوئی آثار مرتب ہوئے ہیں، نہ اس سے کوئی بلا ٹلی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس کے اندر اس سلسلے میں یہ چیز آتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا کریں؟ روزانہ اس انداز سے مستحق تک پہنچانا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیں، اسی کام کے لیے مدرسے نے ایک صندوقچی باقاعدہ یا ایک باکس جو ہے وہ ایک ڈیزائن کیا تھا یہاں پر، اور اس کے لیے کہ جب اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ اسی وقت صدقے کا فائدہ حاصل ہو جائے گا. بھائی اس میں چاہے ہم دراز میں ڈالیں یا اس باکس میں ڈالیں، فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ تمام غریبوں کے امور کا جو نگران ہوتا ہے وہ حاکم شرع یا اس کا نمائندہ یا وکیل ہوتا ہے. اور ہم نے جو مدرسے کا جو باکس ہے وہ حاکم شرع سے باقاعدہ اجازت یافتہ باکس ہے. یعنی غریبوں کے امور کا نگران، یا تو غریب خود آپ کو اجازت دے دے. دیکھیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں نا. مثلا آپ نے اگر کسی غریب سے بات کر رکھی ہو کہ جناب میں 1 مہینے بعد آپ کو جو پیسہ جمع ہو جائے گا آپ کو لا کر دوں گی، تو میں کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اپنے پاس آپ پیسے نکال کے جمع کرتی رہوں؟ اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو جیسے ہی آپ نکال کر دراز میں ڈالیں گی، اپنے پاس کسی جگہ پر رکھیں گی، وہ فوراً صدقے کے فائدے دلوا دے گا. ایک تو طریقہ یہ. دوسرا طریقہ علماء نے یہ بتایا کہ اگر آپ کسی کو، جو کہ ابھی آگے چل کر تفصیل سے آئے گا بھی، کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، قرضے کو آپ اس کے اندر کاؤنٹ کر لیجئے، صدقے کو آپ کاؤنٹ کر لیں کہ یہ جو میں نے قرضہ اس کو دیا ہوا تھا اس میں سے میں نے 50 روپے مائنس کر دی. اب یہ اسی وقت صدقے کا فائدہ آپ کو حاصل ہو گیا، فقط دماغ میں ایک ہلکا سا خیال لاتے ہی. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پھر کیا کریں، روزانہ تو پہنچانا ممکن نہیں ہو سکتا ہمارے لیے، تو یا تو حاکم شرع سے اجازت لیں جو غریبوں کے امور کا نگران ہے، یا خود غریب سے اجازت لیں آپ، جو کہ خود ہی اگر اجازت دے رہا ہے تب بھی اسی وقت فائدہ مل جائے گا. تو اور یہ جو، یا پھر اس باکس کے اندر ڈالیں جو کہ پہلے سے حاکم شرع سے اجازت یافتہ جو باکس ہے اس میں ڈالتے اس کے فائدے مل جائیں گے. تو اس انداز سے، یا پھر قرضے کو آپ صدقہ قرار دیتے ہوئے کچھ اماؤنٹ مائنس کر دیں. مثلا کسی کو آپ نے دیے ہوئے ہیں 1000 روپے قرضے کے طور پر، اب آپ روزانہ کہیں گے 2 روپے میں روزانہ اس میں سے مائنس کر رہی ہوں، آپ کا ارادہ بھی واپس لینے کا نہیں ہے، اور روزانہ وہ صدقہ شمار ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب وہ 1000 پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد یعنی روزانہ آپ کو صدقے کا فائدہ اس انداز سے ملتا رہا. اچھا، اب دیکھیے جو صدقے کے اندر یہ چیز ڈالنا اس باکس کے اندر، یہ ایسے افراد کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کہ جو بیرون ممالک
میں قیام پذیر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہاں پر نہ مستحق ملتا ہے، پہنچانا بھی بہت مشکل ہے، تو وہ اس انداز سے ہمارے مدرسے کی کا جو باکس ہو یا کوئی بھی اور ایسی آرگنائزیشن کی جن کے پاس جو حاکم شرع سے اجازت یافتہ ہو وہ لے کر اپنے پاس رکھیں، اس طرح سے وہ روزانہ ان کا صدقہ شمار ہو جائے گا۔ اچھا، اس باکس کے اندر صدقہ ڈالنا یہ خود بہت ایک اہم چیز ہے، اور یہ بڑے بڑے علماء بھی کرتے ہیں، جیسے کہ آیت اللہ جعفر سبحانی کا ایک کلپ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک سیکنڈ۔ یہ صدقے کا باکس انہوں نے ڈالا اور اس انداز سے، حالانکہ مختصر ترین تھا لیکن ایک آپ کو صرف دکھانے کے لیے کہ ان باکسز کے اندر باقاعدہ ایران کے اندر یہ رائج ہیں، اس قسم کے باکسز ایران کے اندر یہ سسٹم ہے کہ وہاں پر جگہ جگہ لگے ہوں، اور ظاہر ہے وہاں پہ حکومت اسلامی ہے تو اس میں ڈالتے ہی یہ تمام فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، چاہے سامنے کوئی فقیر بیٹھا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ میں دے دیں یا اس باکس کے اندر ڈال دیں۔ اور جگہ جگہ یہ باکس ایران کے اندر لگے ہوئے ہیں اور مختلف شکلوں کے ہیں، لوگ آتے جاتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حکومت اسلامی ہے کیونکہ، تو یہ سارے حکومت اسلامی کے انڈر میں ادارے چل رہے ہیں، اس میں ڈالتے ہی اس کے سب فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل پی کے اہل بیت ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔